سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. لیسن کا جو پہلی چیز تھی وہ تھی ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی میں جب آپ جاتے ہیں تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کرنے سے مزید فی کا باب افعال بن جاتا ہے. مثلا خرجہ سے اخرجہ. نمبر 2 دوسری بات جو اس لیسن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ فعل ہے اسی باب کا آتا. آتا جو ہے اس کو دو مفعول بھی درکار ہوتے ہیں. پہلے تو اس فعل کو بھی ایک دفعہ اسی پیٹرن پہ کھول لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی اسی باب سے ہے. ماضی ہے آتا، مضارع ہے یؤتی، مصدر ہے اعطاء، اور امر بنے گا اعطِ. ٹھیک. معطن جو کہ المعطی ہے، اور معطن قرآن مجید میں آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. تو دیکھیں آتئی کیا تھا؟ ماضی. ٹھیک. نا جو ہے یہ آپ کا فاعل ہے. کا کیا ہے؟ مفعول بھی نمبر 1. الکوثر مفعول بھی نمبر 2. یہ دونوں مفعول بھی ہیں نا. تو ہم نے یہ کہا کہ آتا جو ہے اس کو دو مفعول بھی درکار ہوتے ہیں. آتیتو آپ کہتے ہیں آتیتو، بلالن. ابھی بات پوری نہیں ہوئی نا. آتیت بلالن، میں نے بلال کو دیا کیا؟ قلمن. تو مفعول بھی نمبر 1، مفعول بھی نمبر 2. آپ کہتے ہیں من آتاک ہو، تو آپ کہتے ہیں آتانی ہی. یہاں دیکھیں کیا تھا. من تو ظاہر ہے جو بھی آتا میں ہوا فاعل ہے تو وہ من کی طرف لوٹے گا نا. کا جو ہے یہ مفعول بھی نمبر 1 تھا. ہو مفعول بھی نمبر 2 تھا. Who gave it to you؟ تمہیں یہ کس نے دیا؟ تو آپ نے کہا آتانی ہی المدرس. تو آتانی میں یہ جو نون ہے اب یہ مفعول بھی نمبر 1 ہے آپ کا، اور ہی جو ہے یہ مفعول بھی نمبر 2 ہے. المدرس یہ فاعل آپ، یہ چیز مجھے مدرس سے دی ہے.
نمبر 3، یہ ولو جو ہے یہ ایون اف کے معنوں میں آتا ہے. ولو کرہ المشرکون، یہ بھی آج ہم نے صبح پڑھا. هو الذی یری، پہلے اس میں دونوں جگہ پہ ہم نے پڑھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اگرچہ ایون اف یہ مشرکوں کو ناگواری کیوں نہ گزرے. اشتری ھذا المعجم، اشتری ھذا المعجم بائی دس ڈکشنری ولو کان غالیا. ایون اف اٹ از ایکسپینسو، بعض چیزیں یوزفل ہوتی ہیں نا، آپ کو لینی پڑتی ہیں، تو آپ اس کو خریدیں اگرچہ یہ مہنگی کیوں نہ ہو. احذر الامتحان ولو کنت مریضا. لازماً امتحان میں اپیئر ہو ایون اف یو آر سک. ولو کنت مریضا، تو ولو جو ہے یہ ایون اف کے معنوں میں آتا ہے. لم اسکن، لا اسکن ھذا البیت، لا اسکن ھذا البیت. ولو آتیتنیہ مجانا لا اسکن ھذا البیت، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا. ولو آتیتنیہ، اگرچہ تم مجھے یہ دے دو، مجانا مفت میں بھی، تو میں رہنے والا نہیں ہوں اس گھر میں. نوٹ کریں ولو ولو ولو، بعد میں آنے والا فعل ولو کے بعد آنے والا فعل ماضی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی. ولو جو ہے یہ ایون اف کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا فعل جو ہے وہ ماضی کا فعل ہوتا ہے. نمبر 4، یہ ہم بس اس کو ریویو نہیں سمجھے، ہم پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکے. جملہ ہے وَلَا ذکر اللہ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. یہ جو لام ہے یہ لام الابتداء کہلاتا ہے. جو لام المزاحلقہ بنتا ہے اس وقت جب وہاں پہ مبتدا کے ساتھ ان آ جائے. تو اگر یہاں شروع میں ان آ جائے تو ہم کہتے ہیں ان ذکر اللہ لا اکبر. تو یہ لام الابتداء ہے، اور اس لام کو لام حرف و جر والے کے ساتھ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ لام الابتداء اور لام حرف و جرن،
کیونکہ وہ بھی ویسے تو کسرہ کے ساتھ آتا ہے لیکن پروناؤنز کے ساتھ جب آتا ہے تو فتح ہی کے ساتھ آتا ہے وہ بھی، یعنی لہو آپ کہتے ہیں، لہو، لہما، لہم، لیکن یہاں پہ یہ جو لام اگرچہ فتح کے ساتھ آ رہا ہے لیکن یہ لام لام الابتداء والا لام نہیں ہے، یہ لام حرف جرن والا لام ہے، یہ لام یہ والا لام ہے، جبکہ یہ لام جو ہے یہ لام الابتداء والا لام ہے. ہاں یہ اسٹریس ہی کے لیے آتا ہے، اور یہ لام مبتدا کی کیس اینڈنگ کو چینج نہیں کرتا، انا تو چینج کر دیتا ہے نا، لیکن اس لام کے ساتھ مبتدا ول ریمین مرفوع، چینج نہیں آئے گی اس میں کسی قسم کی بھی. نمبر 5 یہ کہ اصبح جو ہے یہ من اخواتی کانا میں سے آتا ہے. اصبح حامد، مریضن. اینالائز کریں تو کیا کہیں گے؟ اصبح کیا ہے؟ من اخواتی کانا، حامد اسم اصبح، اور مریضن اس کی خبر و اصبح کہلائے گی. اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، بیماری میں آغاز کیا اس نے دن، کہیں نہیں کہ اصبح تم، کہیں قرآن مجید میں یاد آتا ہے حفظ؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تو کیا ہو گیا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، پھر تم بھائی بھائی ہو گئے اس کی مہربانی سے. اصبحتم میں تم جو ہے یہ اسم و اصبح کہلائے گا، اور اخوانن جو ہے یہ خبر و اصبح کہلائے گا، یہ خبر و اصبح کہلائے گا. نمبر 6 اوشکا جو ہے اس کا مضارع ہے یوشکو، یہ بھی من اخوات کانا میں سے ہے. اور اس کے بعد اس کی خبر، اوشکا کی خبر، اس کی خبر ہمیشہ المصدر المؤول آتی ہے، یعنی اس کی خبر ہمیشہ المصدر المؤول، ان پلس فعل مضارع منصوب جو ہے وہ اس کی خبر بن کر آئے گی. مثلا آپ کہتے ہیں یوشک الطلاب ان یرجعوا الی بلادہم الی بلادہم فی الاجازۃ. اباؤٹ ٹو کے معنی میں یہ آتا ہے. اب دیکھیے یوشی کو کیا ہے؟
من اخواتی کانا. یوشکو کیا ہے؟ من اخواتی کانا. الطلاب اسم اوشکو، اسم یوشکو کہہ رہے. ان یرجعوا المصدر المؤول. خبر و کانا ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب. اسم و انہ منصوب، خبر و کانا منصوب. تو آپ کہیں گے المصدر المؤول فی محل نصب خبر یوشکو. The students are about to return to their countries in the holidays. تو یہ اوشکا یوشکو about to کے معنی میں آتا ہے. ایک خوبصورت جملہ عزیر کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا ہوا ہے. اوشکو ان اتزوج. اوشکو ان اتزوج. اوشکو کیا ہے؟ من اخوات کانا. اسم اوشکو کہاں ہے؟ وہ اس کے اندر ہے انا. ان اتزوج المصدر المؤول فی محل نصب خبر اوشکو. I am about to marry. بس تقریباً اس کی شادی ہونے والی ہے. تو اوشکو ان اتزوجا کا مطلب یہ ہوگا. نمبر 7. یریدها لامر ما. یریدها لامر ما. یہ جو ما ہے یہ نعت کے طور پر آتا ہے اور اس کا مطلب ہے سم یا سرٹن، اس طرح کے معنی میں یہ آتا ہے. یہ ما نعت کے طور پر آتا ہے. لِأَمْرِ ما means for some reasons. اس پورے کا مطلب ہوگا لِأَمْرِ ما means for some or for certain reasons. آتنی آپ کہتے ہیں کتابم ما. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ give me some any book. کوئی سی کتاب مجھے دے دو. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے give me some books. رأیتہ رأیتہ فی مکان ما. یعنی آپ کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا نا کہ آپ نے کہاں دیکھا. آپ کہتے رأیتہ فی مکان ما. آئی ہیو سین یو سم ویئر. یہ کہنا تو آپ کہیں گے رأیتہ فی مکان ما. یہ ما جو ہے یہ نعت کے طور پر آتا ہے. ستفہم ہاذا. یہ جو باتیں میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں یومن ما، یہ کسی دن سمجھ آ جائیں گی. ضروری نہیں کہ آج ساری باتیں سمجھ آئیں. ستفہم ھذا یوم ما. یہ باتیں آج نہیں، کل پرسوں کسی دن انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائیں گی آپ کو ساری باتیں.
تو ستفہم ھذا یوم ما، یہ جو ما ہے یہ کیا ہے؟ یہ نعت کے طور پر آتا ہے، اور سم، سرٹن، اس طرح کا مفہوم یہ دیتا ہے آپ کو۔ 8واں پوائنٹ، ابنوں کا جو الف ہے یہ omit کیا جا سکتا ہے لکھنے میں بھی، may be omitted in writing، یعنی بولنے میں تو ویسے بھی یہ حمزۃ الوصل ہے نا، جب آپ پیچھے بیٹے کا آگے باپ کا نام لگائیں گے تو یہ الف بولنے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ الف باپ اور بیٹے کے ناموں کے درمیان لکھنے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سرٹن کنڈیشن ہے۔ کب یہ بولنے لکھنے میں بھی ختم ہو جائے گا؟ مثلا آپ کہتے ہیں محمد ابن ولیم، یہ تھا، تو آپ ختم کر سکتے ہیں اس کو، آپ لکھ سکتے ہیں محمد ابن ولیم۔ باپ ہے بیٹا ہے، دونوں کے درمیان اور کچھ نہیں ہے، تو آپ کے پاس چوائس تھی، آپ ابنوں کے ساتھ لکھنا چاہیں لکھ سکتے تھے، آپ الف کے بغیر لکھنا چاہیں لکھ سکتے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں الحسن یا حسن ابن الامام علی، تو اگرچہ یہ بیٹا ہے یہ باپ ہے، لیکن دونوں کے درمیان ٹائٹل یوز ہو گیا، خطاب یوز ہو گیا، یہ الف اب میں omit نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورت میں اگر اس الف کو میں یہاں سے ختم کروں گا تو یہ غلط ترکیب ہوگی۔ درست کیا ہوگا کہ جب باپ اور بیٹے کے درمیان باپ ٹائٹل کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر یہ ابنو لکھا جائے گا، حمزہ ختم نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2 کنڈیشن یہ ہے کہ یہ پورا جملہ ایک ہی لائن پہ آنا چاہیے، یہ پوری بات ایک لائن پہ آنی چاہیے۔ اگر کہیں یوں ہو گیا، فرض کیا میں یہاں پہنچا تھا اور ابنو بھی یہاں آ گیا، یا ابنو اگلی لائن پہ چلا گیا، تو اس صورت میں الف ریٹین رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کا ایک لائن میں ہونا، جیسے یہ ایک لائن میں تھا، جیسے یہ ایک لائن میں تھا، ایک لائن میں ہونا ضروری ہے۔ ایک لائن میں نہیں، اگر کہیں لکھتے لکھتے لائن چینج ہو رہی ہے تو پھر یہ پورے طریقے سے آئے گا۔ اور ایک بات اس میں اور نوٹ کر لیں کہ جب یہ صورتحال یہ ہو کہ سے آپ کہتے ہیں بلال ابن حامد، اور آپ نے یہ ختم کر دیا، کر سکتے تھے نا آپ، ایک ہی لائن میں باپ بیٹے کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، آپ اس کو کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں یہ تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تنوین والا اسم سنگل ضمہ کے ساتھ آئے گا۔ آپ اس کو پڑھیں گے بلال ابن حامد، بلال ابن نہیں پڑھیں گے، بلال ابن حامد، یہ پھر لکھنے میں بھی یوں آئے گا، بولنے میں بھی یوں آئے گا۔ ہم نے 8 باتیں پڑھی یہاں تک۔ نمبر 1 ہم نے کہا کہ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے آپ ایک حمزہ کا اضافہ کر دیں تو یہ مزید فی کا باب تفعیل سے اگلا باب افعال بن جائے گا۔ خرجہ سے اخرجہ، نزلہ سے انزلہ، رسلہ سے ارسلہ، سلمہ سے، تو یہ یوں باب افعال بنتا چلا جائے گا۔ آتا کا بارے میں ہم نے کہا کہ یہ بھی اسی باب سے ہے، باب افعال سے، اس کو 2 مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہم نے کہا کہ ولو جو ہے یہ ایون اف کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا فعل ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ پھر ہم نے چوتھی بات یہ کہی کہ لام الابتداء میں اور لام
حرف و جرن والے میں تمیز رہنی چاہیے، اگرچہ لام حرف و جرن والا بھی پروناؤنز کے ساتھ جب آتا ہے تو ایسے ہی فتح لے کر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈفرینٹ چیز ہے، یہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ نمبر 5 ہم نے کہا کہ اصبح، اور نمبر 6 ہم نے کہا کہ اوشک یوشکو، یہ بھی من اخوات کانا میں سے ہیں۔ یریدھا لامر ما میں ہم نے کہا کہ یہ جو ما ہے یہ نعت کے طور پر آتا ہے اور سم یا سرٹن یا اس طرح کا معنی دیتا ہے یہ۔ اور ابنوں کا ہم نے کہا کہ ابنوں کا حمزہ جو ہے یہ لکھنے میں بھی اومٹ ہو سکتا ہے انڈر سرٹن کنڈیشنز، اور وہ کنڈیشن 2 ہم نے پڑھی۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ختم ہو سکتا ہے اگر باپ اور بیٹے کے نام کے درمیان کوئی اور ٹائٹل یوز نہ ہو رہا ہو، اور نمبر 2 یہ ختم ہو سکتا ہے اگر یہ دونوں نام ایک ہی لائن میں آ رہے ہوں۔ اگر لائن چینج ہو جائے گی تو پھر ابنوں کا حمزہ جو ہے دیٹ ول بی ریٹینڈ، وہ رہے گا، باقی وہ پھر ہم لکھنے میں بھی ختم نہیں کر سکیں گے اس کو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔